الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 50 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ، وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے۔ یہود و نصارہ کو آسمانی کتب سے بہرہ ور کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور مال و جاہ حاصل کرنے کی خاطر احکام الہیہ کو نظر انداز کر دیا جو ان کی سعادت و فلاح کے ضامن تھے۔ لیکن وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ تمہیں بھی گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بظاہر تمہارے خیرخواہ اور دوست بنے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں جو تمہیں راہ حق سے بہکا دینا چاہتے ہیں۔ ان سے خبردار رہو، ان کے دامن فریب میں پھنس کر خداوند کریم کے نافرمان نہ بنو، اسی کو اپنا دوست اور مددگار بناؤ، اس کے احکام کی پیروی کرو۔ اگر تمہیں اس کی دوستی اور نصرت نصیب ہو گئی تو پھر کوئی دشمن تمہیں گزن نہیں پہنچا سکے گا۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ حمایتی اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم، کچھ لوگ جو یہودی ہیں پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلام کو عن مواضعہ، اس کی اصلی جگہوں سے، ویقولون، اور کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، وہ پھیر دیتے ہیں اپنی جگہوں سے اور کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ، وراعنا لیا بألسنتہم، اور کہتے ہیں راعنا، بل دیتے ہوئے اپنی زبان کو، وطعنا فی الدین، اور تانا زنی کرتے ہوئے دین میں، ولو انہم قالوا سمعنا، اور اگر وہ یوں کہتے ہم نے آپ کا ارشاد سنا، واطعنا، اور اسے مان لیا، واسمع، اور ہماری عرض سنیے، وانظرنا، اور نگاہ کرم فرمائیے، لکان خیرا لہم، ہم پر تو ہوتا بہت بہتر ان کے لیے، واقوم، اور بہت درست، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اپنی رحمت سے دور کر دیا انہیں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے۔ بے باکی اور گستاخی، تصنع اور تملک، اور کلام الہی میں اپنی مرضی کے مطابق کانٹ چھانٹ اور احکام خداوندی کی منمانی تعویلیں یہود کی خصوصیات بن کر رہ گئی تھیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، جس سے تورات کے صفحات مزین تھے، جان بوجھ کر وہ ان کا انکار کرتے اور ان کے من گھڑت معانی بیان کرتے۔ گفتگو کے وقت بارگاہ نبوت میں بڑی دریدہ دہانی سے کام لیتے،
طبی خست کے باعث ذو معنی کلمات استعمال کرتے جن میں مدح و ذم کے دونوں پہلو ہوتے، اور اپنی زبان کو بل دے کر ان کا ایسا تلفظ کرتے جس سے ذم کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا، اور اگر ٹوکا جاتا تو فوراً کہہ دیتے کہ نہیں صاحب، ہمارا مدعا یہ تھا۔ حضور سرور کائنات اگر کوئی حکم فرماتے تو سمعنا بلند آواز سے کہتے، اور اسی سانس میں چپکے سے وعصینا بھی کہہ جاتے۔ غیر مسمع کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، دعا کے لیے بھی، یعنی کوئی ناگوار بات آپ کو نہ سننی پڑے، اور بد دعا کے لیے بھی کہ آپ کچھ نہ سن سکیں، اور وہ یہ کلمہ بولتے وقت دوسرا معنی مراد لیتے۔ راعنا کہتے وقت زبان کو لچک دیتے تاکہ یہ راعنا راعینا ہو جائے۔ اس لفظ کے متعلق پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، اور راعینا کا مطلب ہوتا ہے او ہمارے چرواہے۔ میری بات سمجھ آئے؟ یعنی وہ راعینا جس کا معنی تھا کہ حضور ہماری طرف تھوڑی توجہ فرمائیے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، یعنی حضور جب کوئی بات بیان کرتے اور صحابہ کو وہ بات سمجھ نہ آتی یا وہ سن نہ پاتے تو وہ عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، خیال فرمائیے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا۔ تو وہ جو بدبخت بیٹھے ہوتے وہ اسی لفظ کو تھوڑا کھینچ کے کہہ دیتے راعینا۔ یہ ان کی عادت تھی، یہ ان کی کیا تھی؟ عادت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف انہیں اچھی لگتی نہیں تھی۔ یہ ان کے اطوار تھے، یہ ان کا رویہ تھا اس فخر عالم و عالمیہ کے ساتھ جس کے دربار میں فرشتے بھی حاضر ہوتے تو تصویر ادب بن کر حاضر ہوتے۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ رسالت میں بے باکی کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ وہ در رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نافرمانی کرتا ہے اللہ کے نبی کی، اللہ اسے اپنی رحمت سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ ہدایت کی توفیق ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یعنی انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حق شناسی کی قوت ان سے چھین لی جاتی ہے۔ یہ جو حق پہچان لینا، حق اور جھوٹ میں سے حق کو پہچان لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو ان سے یہ حق شناسی کی، حق کو پہچاننے کی نعمت اور قوت بھی ان سے چھین لی جاتی ہے۔ یہی سزا یہود کو دی گئی اور قیامت تک ایسے بے باکوں کو یہی سزا دی جائے گی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل فرمائی، مصدقا لما معکم، ہم نے تاکہ تصدیق کرے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، ایمان لاؤ اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، کہ ہم مسخ کر دیں چہرے، فنردھا، پھر ہم پھیر دیں، علی ادبارہا، انہیں پشتوں کی طرف، او نلعنہم، یا لعنت کریں ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، وہ ہفتے والا جو واقعہ ہے اس پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینے کو عربی میں طمس کہتے ہیں۔ ان نطمس ہے نا، نطمس طمس، کہ کسی چیز کو بالکل صفحہ ہستی سے ہی مٹا دینا، ایسے مٹا دینا کہ اس کا کوئی ثبوت اور پروف بھی باقی نہ بچے۔ اور چہرہ کا حلیہ بگاڑ دینا، اس کے نقش و نگار کو خراب کر دینا، طمس الوجہ، یعنی بالکل چہرہ مسخ ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، اس کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، رنگ کا کالا ہونا کوئی عیب، میں نے دیکھا ہے کئی کالے رنگ والوں کے چہروں میں بھی نور چمک رہا ہوتا ہے، اور کئی گورے رنگ والوں کے چہروں پہ بھی پھٹکار پڑتی نظر آتی ہے۔ ہم اس زمانے میں جس کا گورا رنگ ہو ہم اس کو پیارا سمجھتے ہیں، تو ہم نے کئی پیاروں کے چہروں کو مسختے دیکھا ہے اور بگڑتے دیکھا ہے، اسی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ نافرمان ہوتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اہل زبان صلاحیتوں کے مسخ ہو جانے کے لیے بھی طمس، یعنی کسی سے کوئی چیز، کوئی صلاحیت کھو جائے تو اس کو طمس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علامہ بیضاوی، قرطبی اور دوسرے جلیل القدر مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، یعنی یہود جن پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی صداقت روز روشن ان کی کتابوں میں موجود تھی نا،
روزہ روشن کی طرح عیاں تھی، پھر بھی وہ انکار پر مصر تھے۔ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بعد آ جاؤ، یہ ضد اچھی نہیں، اور اگر تم حق کے سامنے جھک نہ گئے تو یاد رکھو حق پذیری کی صلاحیت سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہ جو حق پذیری ہے، حق شناسی ہے، اس کی صلاحیت سے بھی تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ تمہاری آنکھیں دیکھ تو رہی ہوں گی لیکن حق کو نہیں پہچان سکیں گے، تمہارے کان سن تو رہے ہوں گے لیکن حق بات کو نہیں سنیں گے۔ علامہ بیضاوی کے الفاظ ملاحظہ ہوں، آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا بعض علماء نے وجوہ کا معنی چہروں کی بجائے رؤسا کیا ہے، یعنی تمہارے سرداروں کے چہرے بگاڑ دیں گے، یعنی اب ان کے چہروں پر جو رونق اور تر و تازگی ہے وہ چھین لی جائے گی، ان کے چہرے بے نور اور بے رونق ہو کر رہ جائیں گے، جس پر نامرادی اور ناکامی کی جو ہے وہ گرد پڑی رہی ہوگی۔ اور نردہا کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر کے پھر سینہ کے بے آب و گیا صحرا میں لوٹا دیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ نہیں بخشتا، اس کو نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اللہ جس کے چاہتا ہے، یعنی باقی گناہوں کی معافی کا سوچا جا سکتا ہے، گمان کیا جا سکتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی تو ان گناہوں کی معافی مل جائے گی، لیکن شرک ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ اس کی معافی مل سکتی نہیں۔ علامہ ابو عبداللہ الانصاری القرطبی، یہ جو قرطبی کا نام نہ آتا ہے نا بار بار، ان کا پورا نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ الانصاری، ابو عبداللہ الانصاری ان کا پورا نام ہے۔ نے اپنے تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں شرک کے متعلق بہترین بحث کی ہے، جس کا خلاصہ ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ شرک کی یہ ذرا توجہ سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرک کے 3 مرتبے ہیں۔ شرک کے کتنے مرتبے ہیں؟ 3 درجے ہیں، اور تینوں حرام ہیں، تینوں حرام ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے علاوہ کسی انسان، جن، شجر، حجر کو الہ یقین کرنا، یہی شرک اعظم ہے، کہ کسی چیز کو خدا بنا لینا، یہ بھی شرک ہے اور یہ شرک اعظم ہے۔ اور عہد جاہلیت کے مشرکین یہی شرک کیا کرتے تھے، جیسے سورہ صافات میں ان کے متعلق ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونَ، جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں تو تکبر کرتے اور کہتے کہ اس شاعر دیوانہ کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، شرک کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اور بذات اللہ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہمارے اوپر ایک شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ ہم کبھی بھی کسی بھی اللہ کے ولی کے متعلق ہماری یہ سوچ نہیں کہ اللہ کا ولی ہمارے کام کرتا ہے۔ اللہ کا ولی، ہم اللہ کے ولی سے یہ ہماری ہوتی ہے امید کہ اللہ اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے کام کر دے گا۔ ہم کسی بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں یا زندہ کسی اللہ کے ولی کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تو دے، یا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ دے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمیں 10 روپے، 100 روپے، 50، 1 لاکھ کی ضرورت ہو، ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ دیں ہمیں 1 لاکھ روپے، لیکن ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ دے سکتا ہے ہمیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اسے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی دے، ہمیں ضرورت ہے، پھر ہم آپ کو واپس ہے۔ تو ہم اسے خدا بنا کے یا خدا سمجھ کے تو نہیں لیتے۔ اسی طریقے سے بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہم کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا بندہ ہمیں دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم اللہ ہمیں ان کے ذریعے سے جو روحانی قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ ہمارے اوپر کرم فرما دے گا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ تو یہ جو دوسرا ہے کہ کسی بندے کو
یقینی طور پہ یہ جان لینا کہ یہ ہمیں دیتا ہے، اللہ دے سکتا نہیں، یہی دیتا ہے، تو یہ بھی شرک کی دوسری قسم ہے اور یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، یعنی وہ بندہ اگرچہ اس شخص کو الہ نہ مانتا ہو، نہ بھی مانتا ہو، نا الہ نہیں بھی مانتا، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ یہ مجھے دے گا، تو یہ درست نہیں اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ نمبر 3، یعنی کسی کو عبادت میں شریک کرنا، اور یہ ریا ہے اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اب آپ انصاف فرمائیے کہ کوئی مسلمان کسی کے متعلق خاص ذات پاک مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء آپ ہی کی ہو یہ اعتقاد رکھتا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر وہ صاحبان جو مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں، اور وہ تمام آیات جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے حق میں نازل ہوئیں جن کے شرک کی کیفیتوں پر مذکور ہو چکی، سمجھے بے سمجھے مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں، کیا انہیں خدا کا خوف نہیں؟ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، پہلے شرک اعظم سے نکل گئے۔ ہم کسی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ کسی سے اس نظریے سے کوئی چیز لیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ ہمیں بذات یہ ہمیں دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ دیتا تقسیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور تیسری چیز کہ نہیں ہم اپنی عبادتوں میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو پھر ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ 3 درجے بیان کیے نا مفسرین، جب تینوں ہم میں نہیں پائے جاتے، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے ان کو کوئی بھی نام سنی کا نام دیا جائے، اہل سنت و جماعت کا نام دیا جائے، یہ تینوں باتیں ان میں اگر نہیں پائی جاتی تو کوئی تیسرا بندہ انہیں اٹھ کے مشرک کہہ سکتا نہیں۔ شرک کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد اب اس پر غور فرمائیے کہ شرک کیوں ظلم عظیم ہے۔ یہ شرک کی کیفیات ہم نے سمجھ لی نا۔ اب شرک کیوں ظلم عظیم ہے اور کیوں اس جرم کی بخشش نہیں ہوگی؟ شرک اس قادر مطلق شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے، اس کی بادشاہی اور فرما بروائی میں کسی کو شریک کرنا اس کو حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق تسلیم کرنے کے منافی ہے۔ ظاہری حکومتیں سنگین سے سنگین جرم کرنے والے کے لیے عفو و درگزر کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں، لیکن علم بغاوت بلند کرنے والا گردن زدنی ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی دنیاوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار اتنا بڑا جرم ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس حقیقی بادشاہ جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، بلندی کا بھی ہے، پستی کا بھی ہے، اس کی الوہیت کا جو انکار کرے یا اس جیسا کسی کو سمجھے، اس سے بڑا جرم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت جب اسی حالت کفر و شرک پر موت آ جائے، اور اگر وہ شرک سے تائب ہو جائے اور توحید کو دل و جان سے تسلیم کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ گار مومن جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو بھی بخش دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش سکتا ہے۔ الم تر الی الذین، یہ مکمل ہو گئی تھی آیت۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا، یعنی جو بھی اللہ کے ساتھ ان تینوں باتوں میں شریک ٹھہراتا ہے تو وہ کوئی اچھا عمل نہیں کرتا۔ الم تر الی الذین یزکون، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو پاک باز بتلاتے ہیں انفسہم، اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے پاک باز ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ پاک باز بنا دے جسے چاہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پہ جو ایک باریک سے ایک جھلی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتیلہ کہتے ہیں۔ یہود اپنے اعتقادی، اخلاقی اور عملی گناہوں خرابیوں کے باوجود اپنے آپ کو مقدس پاک باز یقین کیا کرتے اور کہا کرتے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے فرزند اور اس کے لاڈلے ہیں، جنت ہماری جاگیر ہے، جو جی میں آئے کرتے رہیں ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں شیخی بگھارنے اور اپنے تقدس و پاکیزگی کے قصیدے پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ پاک و مقدس تو وہ ہے جو بارگاہ خداوندی میں مقدس ہے۔ فتیلہ اس کا معنی ما یکون فی شک نوات، یہ وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور کافی ہے انہیں رسوا کرنے کے لیے یہ کھلا گناہ۔ صدق اللہ العظیم۔